کہا کہ بلوچ قوم میں کوئی نسل نہیں ہے. نسل مین یونی بلڈ، سنگل بلڈ، ایک باپ دادا کی اولاد. میں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بلوچ ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہے. بلوچ ایک قوم ہے، کوئی نسل نہیں ہے، یونی بلڈ نہیں ہے. یونی بلڈ تو میرا کوئی قبیلہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. میں بحیثیت ایک قوم کے کیسے دعویٰ کروں؟ بحیثیت ایک قوم کے مولانا ابوالکلام آزاد قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر، سورہ کہف کی ایک آیت کی تفسیر میں، آیت نمبر میں ذہن سے نکل گیا، لیکن میری کتابوں میں ہے، بلوچوں کا وطن میں بھی میں نے اس کا حوالہ دیا ہے. وہ قرآن مجید کا ایک حوالہ دیتا ہے کہ جب ذوالقرنین کو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے کہ مشرق کی طرف جاؤ، وہاں پہ ایک قوم رہتی ہے جو سورج سے کوئی آڑ نہیں لیتی، یعنی خیموں میں رہتی ہے. یعنی مذہبی بنیادوں پر مولانا ابوالکلام آزاد بلوچ نہیں ہے، ہندوستان کے ایک رائٹر ہے. وہ قرآن مجید کے سورہ کہف کے تفسیر میں وہ لکھ رہا ہے کہ یہاں کے باشندوں کو قرآن میں بھی ایک قوم قرار دیا گیا ہے، نسل نہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ جی بلوچ ایک نسل ہے. کس نسل سے؟ جی کلدانی نسل. میں کہوں رہا ہوں بلوچ ایک قوم ہے. جہاں تک بلوچی بولی جاتی ہے وہاں تک میری مملکت کی حدود ہے. یہ نصیر خان نوری کا قول ہے. یہ اگر اس قول کی روشنی میں دیکھیں تو یہ لسانی جغرافیہ بنتا ہے، سیاسی نہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک بلوچی بولی جاتی ہے وہاں تک میری مملکت کی حدود ہے. یہ ایک لسانی جغرافیہ ہے. بلوچی تو تنزانیہ میں بھی بولی جاتی ہے، گلف میں بھی بولی جاتی ہے، عمان میں بھی بولی جاتی ہے، افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے، ایران کے شمال میں بھی بلوچی بولی جاتی ہے. آج تو ہندوستان میں بھی بلوچ مل گئے ہیں، وہاں پہ بھی بلوچی بولی جاتی ہے. اس بنیاد پہ دیکھا جائے تو لسانی جو جغرافیہ ہے بلوچوں کا بہت وسیع ہے. جیسا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایشیا میں سب سے زیادہ زمینیں اس وقت بھی بلوچوں کے پاس ہیں. لیکن جب ہم سیاسی جغرافیہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. آج بلوچستان کے اندر بھی افغان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، لیکن وہ بلوچستان کی رعایا ہے تو افغان. اب افغانستان یہ کہ جہاں تک افغانی بولی جاتی ہے وہاں تک بلوچستان کی حدود ہے. افغانی تو یہاں پہ مستنگ میں بھی بولی جاتی ہے، افغانی تو تربت میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ لسانی بنیادوں پہ چلو آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے. لیکن سیاسی بنیادوں پہ جو ہمارا جغرافیہ ہے، شروع میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ وہی جغرافیہ ہے جو 3,40,000 مربع میل پر مشتمل ہے، جس کی سرحدات کا تعین نصیر خان نوری نے کیا تھا 1758 کے معاہدہ کلات کے تحت. اس کے میپس وغیرہ آپ کو ملیں گے. آج وہ ڈیوائڈ بلوچستان کہلاتا ہے، 3 مختلف ممالک میں منقسم ہے، ایران، پاکستان اور افغانستان میں. اگر لسانی بنیادوں پر دیکھا جائے تو بلوچوں کا جو لسانی جغرافیہ ہے وہ 6 سے 7 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ وسیع ہے. آپ کا شمالی ایران اب بھی سارا بلوچ ہے. زاگروس کے لوگ، کرمانشاہان کے لوگ سارے بلوچ ہیں، خرد ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں. آپ کا مشرقی جو ایران کا ڈیزرٹ ہے یہ سارا 100% بلوچ ہے. اگر آپ سیستان، چکن سور یا نیمروز کی طرف جائیں یہ سارا بلوچ علاقہ ہے. میں نے جس طرح شروع میں کہا، میں لودھراں اور اس سے آگے باولپور تک گیا، بلوچ تھے. لیکن وہ سیاسی طور پہ ہمارے جغرافیہ کا حصہ نہیں ہے. سیاسی طور پہ جو جغرافیہ تھا ڈیرہ جات سے لے کر یہاں کرمان کے سرحدات تک، یہ نصیر خان نوری کا بلوچستان تھا، جس کا کل رقبہ 3,40,000 مربع میل ہے. آج جو موجودہ پاکستان میں شامل جو رقبہ ہے وہ 1,34,000 مربع میل ہے. پھر پاکستان کے 2-3 صوبوں میں بھی کچھ علاقے شامل کر دیے گئے. مختصراً میں اس کو صرف ایک سنٹینس میں اس کو میں کور کروں گا. دریائے سندھ کے مغربی کنارے سے لے کر کرمان تک یہ آپ کا سیاسی بلوچستان ہے. یہاں پہ سیستان میں علمند سے لے کر سمندر تک یہ درمیان کا خطہ بلوچستان ہے. سر اتنی طویل تاریخ، کامیابیاں، ناکامیاں، لیکن ایک بہت بڑی پولیٹیکل تاریخ ہے. کیا ابھی بلوچ ایک قوم بن چکا ہے
یا جو قومی تقاضے ہیں اس کو پورا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ دیکھیے بلوچ ایک قوم ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں نور ایک مسئلہ ہے، ہم ابھی تک قوم، نسل، قبیلہ اور خاندان سب کو مکس اپ کرتے ہیں۔ آپ ویسے ہی جنرلی بلوچستان میں نکلیں، آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا قوم کیا ہے، حالانکہ وہ آپ سے آپ کا قبیلہ پوچھ رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم ابھی تک ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ بلوچ قوم میں کوئی نسل نہیں ہے، نسل مین یونی بلڈ، سنگل بلڈ، ایک باپ دادا کی اولاد۔ میں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بلوچ ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہے۔ بلوچ ایک قوم ہے، کوئی نسل نہیں ہے، یونی بلڈ نہیں ہے۔ یونی بلڈ تو میرا کوئی قبیلہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں بحیثیت ایک قوم کے کیسے دعویٰ کروں؟ کسی زمانے میں یہ قوم متحد بھی رہی ہے، پھر کرائسس آتے رہے ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل ایب نارملٹی ہوتی ہے، ہم ہسٹورین کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تاریخ میں ہم جنگیں، متحد ہونا، پھر ٹوٹنا، بے کرنا، پھر ایک ساتھ ہونا، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں نا۔ ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے تو ہر ایک زوال کا ایک عروج بھی ہوتا ہے، تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ بلوچ بے شک ایک قوم ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اس قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سینکڑوں قبائل میں منقسم ہے۔ اپنی قومی وجود پہ، قومی طاقت پہ ناز کرنے کی بجائے یہ اپنی قبائلی طاقت پہ نازاں ہوتے ہیں۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میرے خیال میں اس بات میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بلوچ ایک قوم ہے۔ اس قوم کا وجود زمانہ قدیم سے موجود ہے۔ فارسی ادوار سے لے کر 2500-3000 سال پہلے بھی لفظ کوچ و بلوچ تاریخ میں استعمال ہوتا رہا ہے بحیثیت ایک قوم کے۔ مولانا ابوالکلام آزاد قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر، سورہ کہف کی ایک آیت کی تفسیر میں، آیت نمبر میں ذہن سے نکل گیا، لیکن میری کتابوں میں ہے، بلوچوں کا وطن میں بھی میں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ وہ قرآن مجید کا حوالہ دیتا ہے کہ جب ذوالقرنین کو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے کہ مشرق کی طرف جاؤ، وہاں پہ ایک قوم رہتی ہے جو سورج سے کوئی آڑ نہیں لیتی، یعنی خیموں میں رہتی ہے۔ یعنی مذہبی بنیادوں پر مولانا ابوالکلام آزاد بلوچ نہیں ہے، ہندوستان کے ایک رائٹر ہے۔ وہ قرآن مجید کے سورہ کہف کے تفسیر میں وہ لکھ رہا ہے کہ یہاں کے باشندوں کو قرآن میں بھی ایک قوم قرار دیا گیا ہے، نسل نہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ جی بلوچ ایک نسل ہے، کس نسل سے؟ جی کلدانی نسل۔ میں کہہ رہا ہوں بلوچ ایک قوم ہے۔ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچ بدترین قبائلی نظام کے لپیٹ میں ہے، اور ڈیلیبریٹلی ان کو اس نظام کا شکار بنایا گیا۔ یہ ٹھیک ٹھاک ایک قومی دائرے میں نصیر خان کے عہد میں داخل ہو چکے تھے۔ انگریز کے آنے کے بعد سرداروں کو جس طرح طاقتور بنایا گیا، آج قبائل اپنے سردار پہ اور سردار اپنے قبیلے پہ نازا ہے۔ آج فرد قوم پہ ناز نہیں کر رہا، وہ اپنے قبیلے پہ زیادہ نازا ہے۔ تو اس بنیاد پہ دیکھا جائے کہ بلوچ ایک قوم ہے، لیکن ایک ایسی بکھری ہوئی قوم جو اس وقت بھی قومی دائرے میں آنے سے انکاری ہے۔